نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، استقبال ہے آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل طیب قاسمی پر، اور آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی اہم خبر لے کر آئے ہیں جس کو سن کر آپ سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھے گی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں تبلیغی جماعت میں ہوا اختلاف ختم۔ دوستو، ایک خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو کہ پاکستان راولپنڈی کی ہے، اور دوستو سورہ نظام کے کچھ ساتھیوں نے اکابرین کو پھر ایک ساتھ جم مل کر کام کرنے کی درخواست کی۔ پڑوسی ملک پاکستان اور سورہ نظام کے عہدے داران نے اٹھایا بہت بڑا قدم۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب اور سورہ نظام کو یکجا کرنے کی کوشش۔ گزشتہ روز 4 جنوری 2025 کو راولپنڈی میں ہوئے ماہانہ مشورے میں آئے ہوئے ذمہ داران حضرات کے سامنے حضرت جی شاہد صاحب کا لکھا ہوا خط پڑھ کر سنایا، اور اس خط کو پڑھ کر سنانے والے کا نام شاہد صاحب ہے جو کہ راولپنڈی پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ اس خط میں کچھ باتیں لکھی ہوئی تھی جن میں سے کچھ ہم عرض کر رہے ہیں کہ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جھاڑو کی تلیاں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو جھاڑو کا وجود لے لیتی ہیں، اور جب وہ بکھر جاتی ہیں تو جھاڑو نہیں رہتی۔ یہ بات تمام حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت تبلیغی جماعت کے 2 دڑے بنے ہوئے ہیں، ایک ہے امارت کا اور دوسرا ہے شورا کا، اور ان دونوں میں ہر روز اختلاف اور فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اتنی بات سب کے سامنے ہو کہ دوسری طرف والوں نے کوئٹہ، برک، بنو، ملتان اور انیہ جگہوں پر اپنے اپنے اجتماعات کرائے ہیں، اور وہیں پڑوسی ملک بنگلہ دیش، انڈونیشیا اور ملیشیا میں بھی اجتماعات کرائے ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، اس وقت کا یہ عالم ہے کہ تبلیغی جماعت کے ہر حصے میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ جہاں پر بھی تبلیغی اجتماعات اور دینی کام ہوتے ہیں وہاں پر 2 پارٹیاں بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں، جس سے کہ کام کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ دیدہ اور دانستہ ہو کر اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ صبر کے ساتھ کام لے رہے ہیں، اور دوستو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس بات کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، اور یہ دونوں پارٹیاں، دونوں گٹ اپنی اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا جو آپس میں صلح کرائے۔ تقریباً ہر ملک میں محنت کرنے والے ساتھیوں کو یہ تکلیف پیش آتی ہے، اور جب وہ اپنی اس تکلیف کو اپنے اکابرین کے سامنے رکھتے ہیں تو اکابرین حضرات ان سب کو صبر کے ساتھ دعاؤں کرنے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرے کہ جس نہج پر اللہ نے یہ کام پہلے شروع کرایا تھا اسی نہج پر دوبارہ اس کام کو لوٹا دے۔ اور ناظرین اکرام، اب تو مسئلے کا حل اس میں نظر آتا ہے کہ اب تک جو کچھ بھی کہا گیا، جو کچھ بھی سنا گیا، اس سب کو اکٹھا کر کے دفن کر دیا جائے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، یہ بالکل بھی ٹلنے والا نہیں تھا۔ اور اب تو دونوں طرف کے حضرات توبہ کر لیں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اور ایک دوسرے کے گلے ملیں اور ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیں، اور پہلے کی طرح ایک ساتھ مل کر اکٹھا ہو کر کام کرنے کا عزم کریں، تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ واضح ہو جائے کہ دونوں حق پر تھے، اور اس راضی نامے پر دونوں کی جیت ہوئی ہے۔ چستی کا علاج چستی ہے اور توڑ کا علاج جوڑ ہے۔ اس کے لیے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ رائمنڈ میں ہونے والے اجتماعات میں جس طرح سے حضرت جی مولانا لاٹ صاحب اور حضرت جی مولانا ابراہیم صاحب دیولا کو اجتماع میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح سے حضرت جی مولانا سعد صاحب کو بھی اجتماع میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ اور یہ تمام باتیں دوستو رائیونڈ میں ہوئے ماہانہ اجتماع میں تمام اکابرین کے سامنے رکھی گئی۔ اسلامک تاریخ میں امت کبھی بھی بغیر امیر کے نہیں رہی۔ اگر امیر کا انتقال ہو جائے تو دوسرے امیر کا انتظام پہلے امیر کی تدفین سے پہلے کر لیا جاتا تھا، ان کا چناؤ کیا جاتا تھا۔
دوستوں کتنے افسوس کی بات ہے کہ 2015 سے 2016 سے یہ زمانہ توڑ میں گزرا ہے۔ تبلیغی جماعت کے سربراہان جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر تبلیغی جماعت کے بارے میں مشورے کرتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، ایک بڑی مدت ہو گئی کہ ایک ساتھ بیٹھ نہ سکے۔ ان تمام باتوں کو مذاکرے میں شامل کیا گیا اور اس تبلیغی جماعت کے اختلاف کو ختم کرنے پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ جس نہج پر پہلے کام چل رہا تھا اسی نہج پر دوبارہ کام شروع کیا جائے، اور اگر کسی حضرات سے یا کسی اکابرین سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو اس غلطی کو کھرید کر دوبارہ نہ نکالا جائے، بلکہ اکابرین بھی اسی بات کو کہتے ہیں کہ عیب کو چھپاؤ اور خوبیوں کو پھیلاؤ اور آپس کے جوڑ کو برقرار رکھو، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر اصول ٹوٹ جائے تو اس کو برداشت کر لو لیکن توڑ نہ پیدا ہو، آپس میں جوڑ بنا رہے۔ ہم آنے والی اپنی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تمام شورا والے اور امارت والے اس بات کو لے کر بیٹھیں، ہر کسی کو آخرت میں اپنے اللہ کو حساب دینا ہے اور اللہ تبارک و تعالی ضرور رہنمائی فرمائیں گے۔ تو دوستو، آپ اور ہم سب مل کر اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ پاک اس کام کو اسی نہج پر چلا دے جس نہج پر حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر گئے تھے، اور جو آپس کا اختلاف ہے اللہ پاک اس اختلاف کو بھی ختم فرما دے اور ہمارے اکابرین کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی اور کام کو لے کر چلنے کی توفیق دے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جلد ہی نئی جانکاری کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔